السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم لا يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا۔ آج ہم دجال کے بارے میں پڑھیں گے کہ دجال کون ہے، اس کا فتنہ کیا ہے۔ دجال اور اس کا فتنہ پڑھیں گے اس درس کے اندر، اور دجال کی علامات ہم جانیں گے کہ دجال کے کتنے علامات ہیں، دجال کے فتنے سمجھیں گے کہ دجال کے کتنے فتنے ہیں اور ان کے فتنوں سے کیسے بچا جائے۔ اچھا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اب انہیں بس یہی انتظار ہے کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے آ جائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیچ فیصلہ کرنے کو آ جائے، یا قیامت کی وقوع پر بعض نشانیاں ظاہر ہو جائے۔ جان لو کہ جب ایسی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر ایسے شخص کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلا ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اچھا، شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجیے گا اور سن لیجیے گا تاکہ آپ دجال کے فتنے سے بچ جائے، کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے، آخری وقت ہے، دجال کا آنے کا وقت ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین علامات، کتنی علامات سن لے، کہ تین علامات اگر ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کا ایمان قبول نہ کیا جائے گا۔ مغرب کی طرف سے سورج کا نکلنا، نمبر 2 دجال، اور نمبر 3 دابۃ الارض کا ظہور۔ یہ تین چیزیں جب ظاہر ہو جائے گی تو اس وقت کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ عزیزانی کرامی، دجال کا فتنہ وہ عظیم فتنہ ہے کہ شروع سے لے کر انتہائی عالم تک کوئی ایسا فتنہ نہ بشریت پر گزرا ہے اور نہ گزرے گا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو اسے متنبہ کرتے آئے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دجال کے فتنے سے امت کو ڈرایا ہے، وہی اس کی بہت سی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس عظیم فتنے سے اکثر غافل ہیں۔ ائمہ اور خطباء مساجد نے بھی اس کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ اہل قلم حضرات کے قلم کو بھی اس موضوع پر کوئی جنبش نہیں ہوتی، اور نہیں ہم اس عظیم تر فتنے سے نپٹنے کے لیے کوئی تیاری کرتے ہیں۔ شاید حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں اسی وقت کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اس وقت نکلے گا جب لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور ائمہ منبر پر اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے۔ اچھا، ابھی آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے دیکھا ہے بہت کم علماء ہوں گے، بہت کم ائمہ ہوں گے جو اس فتنے کو بیان کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ اچھا، ہمیں صحابہ کرام کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج سے تقریباً 1500 سال قبل یہ مبارک جماعت اس فتنے سے نپٹنے کا کس قدر اہتمام کرتی تھی۔ آپ خود سن لیجئے گا کہ کس قدر اہتمام کرتی تھی، سن لیجئے گا، ضرور سن لیجئے گا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کتنی سختی سے اس سے متنبہ فرمایا کرتے تھے، اس کا اندازہ درج ذیل حدیث سے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث ضرور سن لیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح دجال کا ذکر سنایا۔ آپ کا بیان ایسا خوفناک تھا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ بس اب دجال آیا ہی چاہتا ہے، گویا کہ وہ ہمارے باغات تک پہنچ چکا ہے۔ اچھا، اس حدیث سے کیا اندازہ ہوتا ہے، آپ خود سوچ لیں۔ اس حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دجال کا فتنہ کس قدر خوفناک ہے۔ ذیل میں اسی فتنے سے متعلق جن ضروری معلومات رکھی جاتی ہیں تو آپ ضرور وہ بھی سن لیجیے گا۔ دجال کی جو علامات ہیں، سب سے پہلے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دجال ملعون کی ان نشانیوں کو معلوم کرنا چاہیے جس کے ذریعے بآسانی ہم اس کو جان سکیں۔ اس کی چند نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، دجال ربوبیت کا دعوے دار ہوگا، یعنی لوگوں سے یہ منوانے کی کوشش کرے گا کہ تمہارا رب اور خدا میں ہی ہو، اس لیے تم میری عبادت کرو۔ نمبر 2، خوارق عادت، یعنی عادت کے خلاف کام کرے گا، جیسے یعنی بہت سے ایسے کارنامے دکھلائے گا جو عام لوگوں کے بس سے بالاتر ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دھوکہ میں پڑ جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دجال کے بارے میں سن لے اور اس سے دور ہی
جو دجال کے بارے میں سن لے وہ اسے دور ہی رہے۔ اللہ کی قسم ایک شخص اس کے پاس آئے گا، وہ سمجھتا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے اعمال کو دیکھ کر شبہ میں پڑ جائے گا اور اس کا تابع فرمان ہو جائے گا۔ نمبر 3، وہ ناٹے قد، بھاری برکم جسم کا ہوگا، بال گنگرالے ہوں گے، اس کی دائیں آنکھ بالکل صاف، یعنی اس کی جگہ کیا مطلب بالکل صاف کیا مطلب، یعنی اس کی جگہ صرف چمڑا ہوگا، چمڑا۔ بائیں آنکھ بھی عیبدار ہوگی جیسا کہ وہ ابھرا ہوا انگور ہو۔ اس کا سر ایسا ہوگا جیسا کہ کسی بڑے سانپ کا سر۔ اس کی چال ٹیڑھی ہوگی، اس کی پنڈلیوں میں بھی کجی ہوگی۔ اس کی چال ٹیڑھی ہوگی، اس کی پنڈلیوں میں بھی کجی ہوگی۔ نمبر 4، یہ ضرور سن لیں، آپ آخر تک ویڈیو سن لیں، آپ آخر تک درس سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کو فائدہ ہو۔ اچھا، نمبر 4، اس کی سب سے واضح نشانی اس کا کانا ہونا ہے، جس کے ذریعے اسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم سے دجال کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا، حتیٰ کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ سمجھ نہ سکو گے، اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ مسیح دجال ناٹا، ٹیڑھی چال والا، گنگرالے بال والا کانا ہے، اور اس کی ایک آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہوگی، نہ ابھری ہوگی اور نہ ہی اندر گھسی ہوگی۔ اگر تمہیں شبہ ہو جائے تو یہ جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے اور تم لوگ اس دنیا میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، اس کی پیشانی پہ کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر پڑھا اور ان پڑھا مسلمان پڑھ لے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، یہ بھی سن لو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، جسے ہر پڑھا اور ان پڑھا مسلمان پڑھ لے گا۔ نمبر 6، دجال اولاد سے محروم ہوگا، اسے کوئی اولاد نہ ہوگی۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ لا ولد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے اسے اولاد سے محروم رکھے گا تاکہ ربوبیت میں اس کا جھوٹا ہونا واضح رہے۔ یہ وہ علامتیں ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے متعلق اپنی امت کو بتلایا ہے۔ ان علامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے اندر بھی یہ نشانیاں ہو وہ خود عیبدار ہیں، اور دنیا کا رب کبھی بھی عیبدار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ پھر جو دجال اپنے جسم سے اتنے عیوب دور نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے عیوب کیسے دور کر سکتا ہے؟ اور جو عیوب دور نہیں کر سکتا وہ رب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جسے پیش نظر رکھ کر دجال کی حقیقت بآسانی معلوم ہو سکتی ہے۔ اچھا، دجال کے کتنے فتنے ہیں یہ بھی جان لے۔ اچھا، نمبر 1، بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کرے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت میں ہے کہ وہ ایسی تیزی سے چلے گا کہ گویا بدلی کو تیز ہوا اڑا کر لے جا رہی ہے۔ اچھا، نمبر 2، وہ بدبخت اللہ کی دی ہوئی چھوٹ سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھ ایک مصنوعی جنت اور دوزخ بھی رکھے گا۔ اس کے ساتھ پانی کی نہر ہوگی اور روٹی اور گوشت کے انبار ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی اور گوشت کا پہاڑ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک اس سے ذلیل ہے کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کو گمراہ کر سکے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ آپ خود سوچ لیں۔ معلوم ہوا کہ اس کی عظیم قوت بھی ایک سچے مسلمان کو متزلزل نہیں کر سکے گی۔ نمبر 3، وہ شیطان سے مدد لے گا اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا گزر ایک صحرا نشین کے پاس سے ہوگا، جسے وہ کہے گا کہ اگر میں تیری ماں باپ کو زندہ کر دوں تو میرے اوپر ایمان لائے گا؟ وہ جواب دے گا کہ ہاں۔ پھر اس کے فوراً بعد ہی اس کے ماں باپ کی شکل میں 2 شیطان آ جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے پیارے بیٹے، یہ تیرا رب ہے، اس کی اتباع کر۔ نمبر 4، اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی، زمین سبزہ اگائے گی اور اس زمین کا خزانہ اس کے پیچھے ایسے ہو لے گا گویا شہد کی مکھیاں اپنے قائد کے پیچھے ہو لیتی ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں ابھی ایک حدیث بھی سن لو، ضرور سن لیجئے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ دجال کا گزر ایک قوم پر ہوگا اور انہیں وہ اپنی اتباع کی دعوت دے گا۔ لوگ اس کی اتباع کر لیں گے تو ان کے لیے زمین سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا۔ ان کے جانور جب چراگاہ سے واپس ہوں گے تو موٹاپا ان پر ظاہر ہوگا، ان کے تھن دودھ سے پھر اور پیٹ بھرے ہوں گے۔ پھر کچھ دوسرے لوگوں پر اس کا گزر ہوگا، لیکن وہ لوگ اس کی اتباع کے منکر ہوں گے تو ان کے تمام مال ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کا گزر کسی ویران جگہ سے ہوگا، اس سے کہے گا
اس سے کہے گا کہ اپنا خزانہ نکال باہر کر، یہ کہتے ہی اس میں مدفون خزانہ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے ہولے گا۔ اچھا، ایک اور فتنہ ہے اس کا پانچواں نمبر اور آخری فتنہ ہے اس کا ایک عظیم فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک نوجوان کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک تندرست شخص کو بلائے گا اور ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جاتا ہے، پھر اسے آواز دے گا تو ہنستا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی ان فتنوں سے کیسے بچا جائے؟ دجال کے فتنوں سے بچاؤ کی صورت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ان پر عمل کریں، آپ آخر تک سن لیں تو انشاءاللہ آپ ضرور دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ جتنا ہم نے پڑھ لیا جو فتنے ہیں، یہ جو عظیم فتنے ہیں، بہت بڑے فتنے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال اتنا عظیم ہوگا کہ جس سے اچھے لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو اس فتنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس سے بچاؤ کی چند صورتیں مذکور ہیں جن کا ذکر بہت اختصار کے ساتھ کیا جاتا ہے، بہت مختصر میں بیان کرتا ہوں، آپ اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتلائیں۔ نمبر 1، ہر جمعہ سورہ کاف کی تلاوت کی جائے، خاص کر اس مبارک سورت کی ابتدائی 10 آیتیں ضرور یاد کر لی جائے، زبانی یاد کر لی جائے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کاف کی 10 ابتدائی آیتیں یاد کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، نمبر 2، ہر نماز کے اندر تشہد کے بعد خاص کر اور عام دعاؤں میں عام طور پر دجال کے فتنے سے پناہ مانگی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تشہد میں بیٹھو تو 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو اور کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جو شخص دجال سے متعلق سن لے کہ اس کا خروج ہو چکا ہے تو اس سے دور ہی بھاگے، دلیری اور ڈٹائی دلا کر اس کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے، اور اگر اس کے سامنے جانے پر مجبور ہو جائے تو اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لے، البتہ حتی الامکان اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دجال کے بارے میں سن لے وہ اس سے دور ہی بھاگے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک شخص اس کے پاس یہ سمجھ کر آئے گا کہ وہ مومن ہے لیکن اس کے حالات کو دیکھ کر شبہ میں پڑ جائے گا۔ نمبر 4، اگر ممکن ہو تو اس پرفتن دور میں حرمین شریفین میں سکونت اختیار کر لے، کیونکہ دجال ملعون مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں داخل نہ ہو سکے گا، جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضرت انس اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے۔ نمبر 5، دجال کے فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار دین اسلام پر ثابت قدم اور ایمان پر قائم رہنا ہے۔ دجال کے فتنے سے چھٹکارا کے خواہشمند حضرات کو چاہیے کہ اپنی توحید کو شرک کی ملاوٹ سے محفوظ رکھے، عبادت الہی کو خلوصی دل سے بجا لائے، نوافل و مستحبات کا کثرت سے اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ دے کر اس کی بارگاہ میں ملتجی ہو کہ انہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو یہ آپ نے سن لیا، آپ خود بھی جو ہے اس کو یاد رکھو اور ان پر عمل کرو اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور اگلا جو درس ہے وہ دوسرے آنے والے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو نیا درس ہے یہ عربی سے ہٹ کر ہے، عربی کے کچھ دروس بھی میں دیتا رہوں گا انشاءاللہ رفتہ، مگر یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں میں دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔